اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان میں کبھی کبھار کوئی ایسی خبر ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رول آف لا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر عدالت، ہر کچہری میں یہی بات ہو کہ قانون کی عملداری ہے، لیکن یہاں پر انصاف ہونا، قانون کی عملداری ہونا ایک بہت بڑی خبر بن گئی ہے۔ یہ المیہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ انصاف اگر ہوا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا۔ اول تو انصاف ہوتا ہی نہیں ان عدالتوں میں۔ روزانہ یہ کالا کوٹ پہن کر عدالتوں میں ہم جاتے ہیں اور وہاں پر بھانت بھانت کی بولیاں سننے کو ملتی ہیں، اور ہمارا یہ عدالتی نظام سول پروسیجر کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ کے گرد گھومتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ سال ہا سال مقدموں میں پھنسے رہتے ہیں۔ ہمیں قرآنی نظام چاہیے، قرآن کا نظام چاہیے۔ تو جناب، بات کرتے ہیں منڈی بہاولدین میں کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کی گرفتاری کے حوالے سے۔ عدالت کا کام یہ ہوتا ہے کہ شہریوں کا آپس میں، یا شہری اور حکومت کا یا حکومتوں کا آپس میں اگر کوئی تنازع ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ کرے۔ ریاست کے 3 اہم ادارے ہوتے ہیں۔ مقننہ ہے، جسے قانون ساز ادارہ کہا جاتا ہے، انتظامیہ ہے، اور عدلیہ ہے۔ مقننہ قانون بناتی ہے، انتظامیہ اس کے اوپر عمل درآمد کراتی ہے، اور اس عمل درآمدگی میں کوئی پرابلم آتی ہے تو اس میں پھر انٹرفیئر عدلیہ کی ہوتی ہے۔ وہ وہاں پر اداروں کو اور عوام کے درمیان اگر کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا حل نکالتی ہے۔ ہمارے ہاں قانون جو ہے اس کی ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں تشریح کرتا ہے۔ یہاں پر اسلامی نظام میں عدالت کا جو کام ہے وہ قاضی کے سپرد ہوتا ہے۔ انڈو پاک میں اسے بینچ بھی بولا جاتا ہے۔ جب 2 فریقین مفادات پر باہم دست و گرباں ہوں تو فیصلہ تیسرے شخص، یعنی جس کا کوئی مفاد نہ ہو، سے کروایا جاتا ہے۔ اس طرح جج اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حکمران نہیں ہوتا۔ جج صرف اور صرف اپنے ضمیر کا پابند ہوتا ہے، اور اس کا ضمیر ملک کا قانون ہوتا ہے۔ جج کا کوئی مذہب یا فرقہ نہیں ہوتا، جج کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، جج کی کوئی ذاتی فلسفی پسند یا ناپسند نہیں ہوتی۔ ایک سول جج کو ملک کا کوئی شخص یا ادارہ، یہاں تک کہ چیف جسٹس آف پاکستان، صدر، وزیر اعظم بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیس کا فیصلہ فلاں کے حق میں، فلاں کے خلاف کر دے یا اسے بدل دے۔ جج کو کوئی کال نہیں کر سکتا۔ جو بات کہنا ہے کھلی عدالت میں طریقہ کار کے مطابق کہنا ہے۔ فریقین کے علاوہ کوئی دوسرا شخص چاہے جتنا بڑا عہدیدار ہو، جج سے مخاطب نہیں ہو سکتا۔ سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے، خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا تمہارے رشتہ داروں کا، جس پر گواہی دو، وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے۔ خواہش کے پیچھے نہ جاؤ، حق سے الگ پڑھو، اور اگر تم پیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یعنی ڈیویٹ نہیں کرنا، حق کی بات کرنی ہے، گواہی سچی دینی ہے، خواہ اپنے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو۔ ججز کے فیصلے کی طاقت اس کے انصاف میں ہے، یعنی جج نہیں بلکہ اس کا فیصلہ بولتا ہے۔ انصاف کا نظام تب قائم ہوتا ہے جب جج کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں راؤ عبد الجبار خان، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، پریزائڈنگ آفیسر، ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹ، منڈی بہاولدین کے۔ ڈپٹی کمشنر کو جیل بھیجے جانے کا واقعہ جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ جج صاحب کی عدالت میں محمد عاصم حسین نامی شخص نے اسسٹنٹ کمشنر منڈی بہاولدین کے خلاف سرکاری کوارٹر کے متعلق درخواست دی، اور 24/11/2021 کو محبوب عالم عدالت میں پیش ہوا۔
اپنے آپ کو سینئر ایڈوکیٹ ظاہر کیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ لیٹیگیشن آفیسر درجہ 16 کا ملازم ہے۔ موصوف نے عدالت کو ڈرایا اور دھمکایا، بدتمیزی کی، شور کیا اور مقدمہ ختم کرنے کا کہا۔ جج صاحب نے اسے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تو اسی اسنا میں امتیاز علی اسسٹنٹ کمشنر منڈی بہاولدین بھی عدالت میں آ گئے اور جج صاحب کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی، جو کہ دونوں آفیسر پلاننگ کے تحت آئے تھے۔ جج صاحب اپنے ریٹائرنگ روم میں چلے گئے۔ اسی دوران جج صاحب کو موبائل نمبر 494988500301 طارق بسرا ڈپٹی کمشنر منڈی بہاولدین کی کال آئی اور کہنے لگا کہ طارق بول رہے ہیں کی معاملہ ہے، اور افسروں کو چھوڑنے کا کہنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب راؤ صاحب کا میٹر جو ہے وہ شارٹ ہو گیا اور گراڑی اڑ گئی، اندر کا راؤ جاگ گیا، جج جاگ گیا، راؤ نہیں جاگ گیا، جج جاگ گیا۔ ڈی سی کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا مگر افسران نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ افسران ہائی کورٹ میں بھی بدتمیزی کر چکے ہیں، سارا ضلع ان کی بدتمیزی اور منمانیوں سے تنگ تھا۔ 26/11/2021 کو محبوب عالم، وہ جو لیٹیگیشن آفیسر تھا، اے سی اور ڈی سی دوبارہ پیش ہوئے، دوبارہ توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے گئے مگر افسران نے جواب نہ دیا، جس پر فرد جرم عائد کی گئی اور تینوں کو 3 ماہ کی قید سنائی گئی۔ اس وقت عدالت میں ڈی پی او بھی موجود تھا۔ افسران ڈی پی او کی حراست میں دیے گئے اور ضروری کارروائی کے بعد جیل بھیجنے کا کہا گیا۔ ابھی تک وہ جیل نہیں گئے، اتنے دن گزر گئے ہیں، 26 تاریخ کے بعد 27، 28، 29۔ شنید یہی ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں بیل فائل کر دی ہے، گرفتاری جو ہے ان کی نہیں ہوئی، یعنی جیل میں نہیں گئے۔ عدالت کا تذکرہ ہو اور لوگوں کا ذکر نہ ہو، اس موقع پر بار کے صدر زاہد یار گوندل نے عدالت میں اپنی انٹری ڈالی اور جج صاحب کو دھمکایا اور ملزمان کی سزا معطل کرنے کا اصرار کیا۔ دیکھیں اب بار کا صدر جو ہے، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بار ایسوسی ایشن جو ہیں وہ وکلاء کے مفاد کے لیے نہیں بنی ہوئی، بلکہ انصاف کے مسائل، انصاف میں کہ جو حل ہے اس کے اندر مسائل پیدا کرنے کے لیے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ المیہ ہے نا، جب ہر ادارہ تباہ و برباد ہو گیا تو بار ایسوسی ایشن میں بھی ایسے لوگ آگے جن کا پڑھنے پڑھانے سے تعلق نہیں ہے، بس سارا سال جو ہے وہ کمپین چلاتے رہے اور ایک دم جو ہے وہ لیڈر بن کر سامنے آ گئے، اور یہی لوگ بعد میں پھر ہائی کورٹ کے ججز بھی بنتے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر ایمینٹیز آف لائف سے انجوائے بھی کرتے ہیں۔ تو بار کے صدر نے جج صاحب کو دھمکایا۔ اسی طرح تمام وکلاء، سائلین اور جج صاحب ایک طرف تھے اور صدر موصوف ایک طرف، مگر جج صاحب نے سزا معطل نہیں کی، الٹا صدر صاحب کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ اس سارے معاملے میں منڈی بہاولدین کے وکلاء کا کردار قابل ستائش رہا، جبکہ صدر بار کا کردار قابل شرم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم بار کے عہدیدار چنیں تو دیکھیں کہ وہ پروفیشنل بھی ہے یا نہیں، یا صرف الیکشن لڑنے کے لیے آتا ہے۔ ایک اہم بات کہ ڈپٹی کمشنر کو جیل بھیجنے کی طاقت کسی جج میں نہیں، یہ کام صرف یہ جج صاحب ہی کر سکتے تھے، کیونکہ بہت مشکل ہے یہاں پر پاکستان میں، یہاں تو چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے بھی جو ہے وہ عدالتیں کمپرومائز کر لیتی ہیں۔ اب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ اب انصاف ہونا واقعہ بن گیا ہے۔ انصاف نہ ہونا واقعہ نہیں، کیونکہ انصاف تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے انصاف کیا تو ابھی تک ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے تھا کہ وہ گرفتار کیوں نہیں کیے گئے۔ آئی جی پنجاب پولیس کدھر ہیں؟ ان کی باز پرس ہونی چاہیے کہ ان کو کیوں نہیں جیل میں ڈالا گیا، بھجوایا گیا، کیونکہ انتظامیہ ہے وہ۔ اب وہ ہائی کورٹ میں انہوں نے بیل فائل کر دی ہے اور ان کی بیل اب 30 کو لگ جانی ہے۔ بہرحال یہ المیے ہیں ہمارے معاشرے کے کہ بڑا آدمی جب کوئی جرم کرے تو وہ سزا سے بچ جائے اور چھوٹا آدمی کرے تو سزا پائے۔ ہمارا المیہ دیکھیے یہاں پر کتنا بڑا حادثہ ہو گیا، حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔